إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے آیت نمبر 49 کمپلیٹ کی تھی، اور وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا نا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو کیا کرو، یاد کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ون بائی ون ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے، اور سب سے پہلی جو نعمت اور جو سب سے بڑی نعمت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ اور فرعون بھی کیسا فرعون تھا، کس طرح سے ان کو پریشان کر رکھا تھا، کیا ٹارچر ان کے ساتھ ہوتا تھا، ہم نے سب جو ہے وہ اس دن پڑھ لیا کہ ان کو جو ہے بہت برا عذاب جو ہے، بہت بری سزا ان کو چکھاتا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ان کے ہی سامنے کیا کر دیتا تھا، ذبح کر دیا کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، غلام بنا لیا کرتا تھا، ان کا ایکسپلائٹیشن کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور میں نے اس دن آپ کو آزمائش کے بارے میں بتایا تھا کہ آزمائش جو ہے وہ یہ بھی آزمائش تھی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرعون نے کیا کیا تھا، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے تھے، ہے نا، اور یہ بھی ان کی آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ یعنی کہ خوشی ہو یا غم، دونوں حالتوں میں انسان کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں رہتا ہے۔ غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے کہ انسان ناشکری تو نہیں کر رہا، صبر کی طرف ہے نا، صبر کر رہا ہے اور کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکال رہا ہے۔ اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کیا چیک کرتا ہے کہ کتنا یہ بندہ شکر کرتا ہے، کتنا میرے قریب رہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب عیش و عشرت انسان کو ملتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور جانے لگتا ہے۔ اسی طرح غم کا بھی حساب ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر بہت زیادہ غم آ جاتا ہے، تب بھی وہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، کفر ہی کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ کو ایک لاک ڈاؤن میں ایک شخص کا واقعہ سنایا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، تو اس کو ریپیٹ کر لیا کریے ذہن میں کہ کبھی کبھی غم بھی ایسا آتا ہے کہ انسان کفر کر دیتا ہے نا۔ تو دونوں ہی حالتوں میں انسان اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ نجات بھی کیا تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ آگے جو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کے بعد جب یہ نکل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت کچھ کرنے کو کہتے ہیں، بہت سارے حکم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بھی بات اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے۔ جب ان کو عشرت مل جاتی ہے، عیش مل جاتی ہے، ساری لگژریز ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اب جو ہے وہ نہیں آتے۔ تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات ہم کریں گے، اور وہ ہے آیت نمبر 50۔ ٹھیک ہے، چلیے اسما آپ جو ہے وہ کر دیجئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 50 آیتیں ہماری ہاف سینچری ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ آج۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک سمجھ لیجیے ایک کتنے درجے پر آ گئی آپ، 50 درجے پر آ گئی ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ آج فرائیڈے کا دن ہے،
اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ جی اب جو ہے وہ اسما آپ کر دیجیے اس کو ورڈ ٹو ورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اس جب فرق پھاڑ دیا ہم نے بے لیے کم تمہارے لیے البحر سمندر کو، فاتو انجے نجات دی نہ ہم نے کم تم سب کو، فانجیناکم تو نجات دی ہم نے تم سب کو، اور غرق کر دیا نہ ہم نے، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے اعلیٰ قوم کو، فرعون کی، اور انتم اس حال میں کہ تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آواز نہیں آئی ہے آواز آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو سٹوری ہے، اور قرآن میں ہر طرح سے ہر بار جو ہے الگ الگ انداز میں بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ کے اکارڈنگ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کس طرح سے دی ہے نا، وہ واقعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، سمندر کو بیچوں بیچ میں سے پھاڑ دیا، کس کے لیے؟ ہم نے پھاڑا، اور کس کے لیے؟ بکم تمہارے لیے، ہے نا۔ ہم نہیں، کم آیا ہے نا، کم دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کام، کس کے لیے کیا؟ بکم، کم میں سب آ گئے نا، سارے بنی اسرائیل آ گئے، اور وہ بنی اسرائیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے، ہے نا، کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا ہے، سمندر کو پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کو سارے کے سارے قوم کے ساتھ غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ بہت ایزی آیا تھا یہ، آپ کو میں اسٹوری میں بھی بتا چکی ہوں، بس تھوڑا سا ان کو دیکھ لیجئے کہ فرعون کی غرق ہونے سے بات اسٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ راتوں رات کیا کرے، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے، تو یہ کام آسان نہیں تھا، ہے نا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بہت آسان کام تھا، 4-5 لوگ ہوں گے اور جن کو جو ہے اکٹھا کرے اور لے گئے اٹھا کر، ہے نا، کسی گاڑی میں بھرا اور چل دیے، ایسی بات تھی؟ کتنے لاکھ تھے یہ بنی اسرائیل؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن، کتنے تھے یہ سارے کے سارے؟ 6-7 لاکھ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، 6-7 لاکھ یہ پورے بنی اسرائیل تھے۔ تو بہرحال نکلے یہ لوگ وہاں سے، ہے نا، اور سارے کے سارے نکلنے لگے۔ قبطیوں کو جو ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ لوگ اتنے سارے نکل رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی آئی ہوگی، ہے نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اتنے سارے 5-6 لاکھ لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کے نکلیں گے، تو کیا وہاں کے لوکلز جو وہاں کے قبطی تھے، یعنی فرعون کی جو قوم تھی، کیا اس کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی یہ بات کہ اتنے سارے لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ غور کریے ذرا اس بات پر۔ سنائی آ رہی ہے آواز میری؟ کوئی رسپانس نہیں دیتا ہے نا۔ ایک محلے سے 500-600 لوگ کہیں نکل کر جائیں گے تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں، خبر نہیں ہوگی کہ یہ لوگ جا رہے ہیں کہیں نکل کر، ٹھیک ہے۔
ہوں تو ضرور آئی ہوگی، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا انتظام ان کے لیے، اتنا خوبصورت انتظام ان کے لیے کیا کہ روایتوں میں آتا ہے ان کے گھروں میں سے ہر بڑا بیٹا فوت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی میں لگ گئے، ظاہر ہے ایک ساتھ اتنے سارے لوگ، اور وہ بھی بڑا بڑا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا، ہے نا؟ اور کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پینڈیمک، کوئی وبا آ گئی ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کچھ کھا پی لیا تھا ایک ساتھ بچوں نے تو یہ ان کے ساتھ سین ہو رہا ہے، تو سارے کے سارے اسی میں لگ گئے ہیں نا، بھگدڑ مچ جاتی ہے نا ایسی جگہ پہ، آپ دیکھیں ایک گھر سے سب، ہر گھر سے ایک ایک بندہ مر گیا تو کیا ہوتا ہے ایک دم سے جو ہے وہ ہر جگہ انسان بھاگنے دوڑنے لگتا ہے کہ ہوا کیا ہے نا؟ تو ایسے میں کیا ہے بھیڑ ہی بھیڑ ہوگی۔ اب جب تک ان کو ہوش آیا تو یہ لوگ نکل کر آگے جا چکے تھے، لیکن آپ دیکھیں تھے تو یہ پیدل ہی، ان کے پاس کوئی ایسی سواری بھی نہیں تھی، بھیڑ بھی اتنے زیادہ لوگ، ہے نا؟ اتنے زیادہ لوگ جب ہوتے ہیں ایک بھیڑ پوری ہوتی ہے تو سلولی ہی چلتا ہے انسان، زیادہ تیز تیز تو جا بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو فرعون نے جو ہے، جب فرعون کو ہوش آیا، ان کی قوم کو ہوش آیا تو فرعون نے سب کے سب کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے؟ اور حکم بھی دیا، اور اتنا بڑا بادشاہ خود بھی کیا ہوا نکل پڑا، اس کی فوج بھی بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ٹرینڈ ہوا کرتی تھی، اس زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے ہی سب سے پہلے کیا کیا تھا، اتنی آرگنائزڈ اور ٹرینڈ فوج جمع کی تھی، اس کے بعد بڑی بڑی سواریاں بھی تھی۔ ادھر آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ ان کے پاس بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کتنی دور جا سکتے تھے، ہے نا؟ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ تو کتنی دور جا سکتے تھے، اور پھر کتنے برے حال ہوتے تھے ان کے، ہے نا؟ وہ تو غلام، ظاہر ہے طبیعتیں بھی ان کی، صحتیں بھی کوئی کافی اچھی نہیں رہی ہوں گی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی آپ دیکھیں کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے انسان کی کافی ہوتا ہے، اور ان باتوں کو سب مانتے تھے، خود یہودی بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ایک پوری سمجھ لیجیے ایک مووی بھی بنا رکھی ہے، ہمیں دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے اس میں وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر ان کی تصویر کے ساتھ جو ہے شو کر رکھا ہے، تو ہم ان کی مووی نہیں دیکھ سکتے، پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہوں نے پوری ایک مووی بھی بنا رکھی ہے اس بات پر، تو وہ سب مانتے تھے اس بات کا، ہے نا؟ تو کیا ہوا کہ بنی اسرائیل ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر آگے ہی سمندر تھا، ٹھیک ہے؟ سمندر آ گیا، اور پیچھے انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو فرعون ان کو نظر آیا، اور اس کی پوری قوم اور اس کی پوری جو ہے وہ بستی کے لوگ، ساری فوج، سارے کے سارے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب ان کو لگا کہ ہم تو پھنس گئے، ہے نا؟ اور اب ہمارا کیا بنے گا؟ جن سے بچنے کے لیے ہم جا رہے تھے، جن سے بچ کر ہم نکل رہے تھے، انہیں وہی اب ہمارے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ ظلم بھی ہوگا، ہے نا؟ جتنا یہ کر رہے تھے آلریڈی ہمارے اوپر ظلم، اس سے بھی زیادہ کیا کریں گے، اب یہ ظالم بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بار بار موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اب ان کی ہوپ لیسنس کا اندازہ لگائیے، کتنے زیادہ ان کو نا امیدی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی، ہے نا؟ کہتے ہیں قرآن میں ہی آتا ہے انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ بے شک ہم تو اب پکڑے گئے، ہے نا؟ موسیٰ یہ کیا کیا تم نے، مروا دیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ سچویشن پر غور کریے کہ ایک لیڈر ہے جو بہت سارے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، اور لیڈ کرتا ہوا جو ہے وہ شہر سے باہر لے کر جا رہا ہے، اور کسی سے بچا کر لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے بچا کر لے کر جا رہا ہے، اور پوری امید ان کو دلا رہا ہے کہ ہم، میرے ساتھ نکل چلو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جتنے بھی دکھ کے دن تھے سارے ختم ہو جائیں گے، اب سارا سب کچھ جو ہے وہ اچھا اچھا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نکل جاتے ہیں اس کے کہنے پر، اس لیڈر کے کہنے پر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ نکلتے ہیں تو پیچھے سے کیا ہو جاتی ہے، آگے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے اور پیچھے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ اب اس قوم کا اور اس لیڈر، اس قوم کا تو خیر جو حال ہے وہ ہے، سوچئے اس لیڈر کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ کہ وہ ذمہ داری پر اپنی لے کر آیا تھا، اب کسی کے بچے کو ذمہ داری پر لے جائے اس کے گھر سے، ہے نا؟ اپنے بھانجے کو لے جائے، اپنے بھتیجے کو لے جائے، کسی کو بھی اپنی ذمہ داری پر لے جائے، اور کہیں جا کر آپ پھنس جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنی تو ہوتی ہی ہے فکر، لیکن اس بچے کی بھی اور زیادہ ہوتی ہے نا،
کہ چلو مجھے کچھ ہوا تو ہوا، لیکن اس کی ماں یا اس کے باپ کیا سوچیں گے، ہے نا، کہ میں ان کو لے کر گئی تھی اپنی ذمہ داری پر اور میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے، تو اب سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی فکر کا اس وقت کیا حال رہا ہوگا، ہے نا. اور اوپر سے جو ہے اب وہ ساتھ میں جو آپ کے بچہ ہے نا، سمجھ لیجیے وہ بچہ بہت زیادہ کیا کر رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے. کہ سمجھ لیجیے، مان لیجیے آپ کا خالہ ہے، وہ آپ ان کی خالہ ہیں، تو خالہ اب کیا ہوگا، خالہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، خالہ آگے کیسے جائیں گے، اب کیا کریں گے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، ہے نا. تو اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ ہوپ لیسنس تو ان کے اندر بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر چیز سے تو یہ نا امید ہو چکے تھے، ہے نا. لیکن اب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھ ہی تنگ کر رہے تھے. لیکن اس ورس سچویشن میں بھی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین. وہ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کلا، ہرگز بھی نہیں، نہیں پکڑے جائیں گے نا. ان معی ربی سیہدین، کے بے شک میرے ساتھ تو میرا رب ہے اور وہ مجھے ہدایت ضرور دے گا، مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک مومن کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ہر مومن کے اندر اس طرح کا ایمان آ جانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایک مومن کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ آزمائشیں مصیبتیں کتنی بھی ہوں، جتنی بھی بڑی بڑی ہوں، کتنی خطرناک، آگے کنواں ہو پیچھے کھائی ہو، جو مثال دی جاتی ہے نا، بڑے سے بڑی مشکل ہو، اس وقت انسان کا ایمان اور توکل بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر. ٹھیک ہے. ہم الٹ کیوں ہو جاتے ہیں، ہم الٹ ہو جاتے ہیں نا. ویسے ہمارا بہت توکل ہوگا، ویسے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہمیں تو نہیں ڈر لگتا، ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارا تو ہم نے تو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، ہمارا کیا، ہم الٹے پڑ جاتے ہیں، ہے نا. ہمارے ایمان جو ہمارے پکے ہوتے ہیں وہ مصیبت آتے ہی ڈگمگانے لگتے ہیں. ٹھیک. ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، ہم سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ادھر ادھر، اس کے در پر اس کے در پر، ہے نا. فلاں مزار، فلاں پیر، فلاں عامل، فلاں یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے جو ہے وہ مشکلیں دور کر دیں گے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے نا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایمان دیکھیں. ابھی تو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بہت پسندیدہ رسول تھے، اللہ نے ان سے ڈائریکٹ بات کر لی تھی. ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے پکڑوا دیتا، یا پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالتا. ابھی تو ہم یہ سب سوچتے ہیں، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ میرے لیے آگے راستہ نکل آئے گا؟ سوچئے ذرا یہ بات. کیا موسیٰ علیہ السلام اس وقت جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ اس سمندر میں سے میرے لیے راستہ نکالنے والا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ مان لیجیے وہ انتظار ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی یہ کہنے کا کہ موسیٰ جو ہے آپ عصا ماریے اس سمندر پر. بس جاتے، دیکھتے آگے سمندر ہے، عصا مارتے اور چلے جاتے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. سوچئے کہ اس وقت جو ہے وہ انسان کتنا ڈگمگاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ایسے موقع پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا رب ہمیں ضرور گائیڈ کرے گا. تو اب جب بھی کوئی ہمیں آزمائشیں آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی مصیبت ہمارے اوپر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آ جائے بائی چانس، تو پھر ہمیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو فوراً سے کیا کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے، فوراً سے ذہن میں لے کر آنا ہے کہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے نا. صبر جو کرتا ہے اس کے ساتھ کون ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان اللہ مع الصابرین، میرے ساتھ میں صبر کروں گی تو میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. ٹھیک ہے. یہ فل آف ٹرسٹ ورڈس ہیں. ٹھیک ہے. امید سے بھرے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، جو آج رہتی دنیا تک اب کیا کریں گے، تمام لوگوں کو امید دلائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. دوسرے لوگوں کی طرح وہ نہیں گھبرا رہے تھے، ہے نا، کہ اب کیا ہوگا. میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ بشرا اپنا وہ چیک کریے، نیٹ ورک چیک کر لیجیے. ٹھیک ہے. نیٹ ورک چیک کر لیجیے. تو اب دیکھیں کہ جیسے دوسرے لوگ گھبرا رہے تھے کہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، ہے نا. اور بھول گئے کہ کوئی اور بھی ذات ہے جو موسٹ پاورفل ہے نا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی قدرت، جس کی شان جو ہے بہت اعلیٰ ہے. وہ بھول گئے تھے، ہے نا. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ جو ہے مشکلوں میں راستہ نکالتا ہے،
وہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ حاجت رواں ہے. پھر اسی طرح کی یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہے نا. پھر کچھ صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس وقت جیسا موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ تھا، ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی بھروسے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا توکل جیسے موسیٰ علیہ السلام کا توکل تھا، ایسا ہی توکل ہمیں بھی عطا کر دے. وہ سمجھ لیجیے ان کے لیے جتنی وہ ورسٹ سچویشن تھی نا، جتنی وہ خراب حالت تھی اس وقت، اس سے خراب حالت کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر فرعون کی اسٹوری آپ نے ایک دو بار اور سنی ہوگی، ریپیٹ کری ہوگی، تو آپ کو ان کی تکلیفوں کا اندازہ رہا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ پسے ہوئے تھے، کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہو چکے تھے. اس وقت آ کر وہ کیوں اتنا زیادہ ڈر رہے تھے؟ ان کو پتا تھا فرعون ان کا کیا حشر بنانے والا ہے نا. ایک انسان جو بہت زیادہ، آپ سمجھ لیجیے کسی کے فادر ہیں جو بچے کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سختی کرتا ہے، اور وہ بچہ بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے نا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو جائے، اور اچانک سے کیا ہوتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. اب اس بچے کے دل کی حالت سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، ہے نا. کہ ویسے ہی ہمارے باپ تو ہمیں آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں، اب تو پتہ ہی نہیں ہمارا کیا کیما ویما بنا دیں گے، کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو فرعون تھا وہ اتنا کٹر تھا، اتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم پر ظلم کرتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اب جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر ہم پکڑے گئے تو ابھی ہمارے ساتھ کیا کرے گا. ظاہر ہے سمندر میں خود تو کود نہیں سکتے تھے، پکڑے ہی جاتے، اور پکڑ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا توکل اس موقع پر بھی بالکل بھی نہیں ہلا. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی. ایسا نہیں تھا کہ ان معیّ ربی سیہدین کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا، ہے نا، کہ موسیٰ عصا مار لو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیک کیا موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ری ایکشن کیا رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا سمندر پر مارو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایک ڈنڈے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم؟ کیا ایک ڈنڈا اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ہم سے کہے یہ ڈنڈا جاؤ آسمان پر مارو؟ ٹھیک ہے. تو کیا اس سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ پر، اس لیے ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. لیکن آپ سوچئے ایک بچے سے آپ کہیں کہ ڈنڈا آپ سمندر پر ماریے، اس سے راستہ نکلے گا، وہ بچہ آپ پر یقین کرے گا؟ کرے گا؟ بچہ کہے گا اماں ہیری پوٹر کی مووی تھوڑی چل رہی ہے جو ڈنڈا مارنے سے کام بنے گا. ٹھیک ہے. چھڑی گھمانے سے کام بن جائے گا. ارے بس میں تو آپ دیکھیں کہ ڈنڈے میں تو یہ تو ایک لکڑی ہی تھی، ہے نا. ڈنڈے میں تو، اس لکڑی میں تو ایک کوئی ایسی خاصیت تھی نہیں کہ اس سے کوئی بڑا معجزہ ہو جانا تھا، ہے نا. لیکن آپ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ری ایکشن دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ڈنڈا اگر میں مار بھی دوں تو ہوگا کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اگر میں ڈنڈا ماروں بھی تو ہوگا کیا، یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے اور اس میں ڈنڈے سے کیا ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم جو ہے اپنا عصا سمندر پر مارو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، اور سمندر ایسا پھٹا کہ پھر دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اور بیچ میں سے راستہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہوائیں چلائیں جس سے کیا ہوا، وہ راستہ سوکھ گیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر ندی وغیرہ ہوتی ہے اس کے آس پاس کی جو مٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ کتنی زیادہ گیلی دلدل والی مٹی ہو جاتی ہے نا، دھس جاتا ہے انسان. تو ہوائیں اللہ تعالیٰ نے چلائی جس سے وہ راستہ بھی سوکھ گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ایک سمجھ لیجیے اس کو کہتے ہیں نا میگنیفیسنٹ معجزہ. ٹھیک ہے. سمندر کو خالی کرنا اور اس سمندر کے پانی کو سائڈ سے لگا دینا، ٹھیک ہے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. پانی کا پہاڑ بنانا، ہے نا. ایک طریقے سے آپ دیکھیں نا سمندر کی کتنی گہرائی ہوتی ہے، 13-14-15 ہزار فٹ تو ابھی ڈسکور ہوئی ہے خالی، اس سے بھی گہرا ہوتا ہے سمندر، ہزاروں کلومیٹر فیٹ. فیٹ نہیں، کلو میٹر فیٹ. ٹھیک ہے. 12-13 ہزار کلومیٹر فیٹس کی گہرائی ابھی ڈسکور ہوئی ہے. اس سے بھی گہرے گہرے کیا ہوتے ہیں، سمندر ہوتا ہے.
اب سوچئے آپ کہ اتنے پورے سمندر کو بیچ میں سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے چلو بیچ میں سے ہٹانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، دونوں طرف دیواریں، کتنی اونچی اونچی دیواریں رہی ہوں گی، اور دیکھ کر حیرت ہو گئی ہوگی بنی اسرائیل کو، ہے نا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ، خیر وہ تو کیا تھے، رسول تھے، ہے نا؟ اور ان کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا ہی یقین تھا، لیکن کہ اللہ تعالیٰ ایسے معجزے دکھاتا ہے ٹائم ٹائم، لیکن آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا امیجن کریے کہ جیسے ہمارا توکل ہے اللہ تعالیٰ پر، ہے نا؟ لوز والا، ٹھیک ہے، ایمان کم بڑھتی والا ہمارا حساب کتاب ہے، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً سے سجدے میں گر جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ دیکھیں میں کسی بھی طرح سے وہ چیز انسان جو ہے ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ کام کیا ہوگا۔ مان لیجیے ایک گڈھے میں سے آپ جب پانی نکال لیں تو اس گڈھے کو بھی تو سیدھا کرنا ہوتا ہے نا، چلنے کے لائق بنانا ہوتا ہے کہ اس میں گر جائے گا انسان اگر ایسے ہی چلے گا، اس میں سے راستہ بھی تو بنانا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اونچا، جتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے سمندر اٹھایا اتنا ہی گہرا کیا تھا وہ راستہ بنانا ہوگا، ہے نا؟ تو کسی بھی طرح سے انسان جو ہے وہ نہ تو امیجن کر سکتا ہے، نہ ہی انسان جو ہے وہ اس کی کوئی پکچر بنا سکتا ہے، نہ ہی انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ سمندر کو خالی کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، اتنا موجیں مارتا ہوا سمندر جس میں ہزاروں گیلنس اور ہزاروں ٹنس اور لاکھوں ٹنس جو ہے ملین ٹریلینس ٹنس پانی ہو، ہے نا؟ تو روئے زمین نے یہ منظر نہ کبھی دیکھا اور نہ ہی روئے زمین یہ منظر کبھی شاید ہی دیکھ پائے، اللہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے دکھانا تو دیکھ لے گی لیکن زمین کبھی یہ منظر اب دیکھ نہیں پائے گی، ٹھیک ہے؟ رب ذوالجلال کا جلال اس وقت پھیل گیا ہوگا، ہے نا؟ اس وقت کتنا ہیبت ناک ایک کیا ہوگا نظارہ سامنے آ گیا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، اس کا کرشمہ کہ ایک ذرے، ایک لکڑی کے ٹکڑے، ایک لاٹھی سے بھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑے سے بڑے کام لے سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی کسی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ چونٹی اور ہاتھی والا قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا، ایک ہاتھی تھا جو چوٹیوں کو کچل کچل کر چلا جایا کرتا تھا، ہے نا؟ بہت مغرور تھا، تکبر تھا اس کے اندر بہت زیادہ، چوٹیوں نے پلان بنایا آج جو ہے وہ اس کا کام تمام کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ہوں وہ ہاتھی مر گیا، ہے نا؟ وہ اس کے کان میں گھس کر دماغ میں چلی گئی اور اس کو جو ہے وہاں پر کاٹ کاٹ کر اس کو سجا دیا، ٹھیک ہے؟ وہ ہاتھی اس طرح سے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کسی عمل کو حقیر سمجھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کیا ہے معمولی مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر کیا بن جاتے ہیں، پہاڑ بن جاتے ہیں، اسی طرح کسی بھی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے نا؟ کہ چھوٹی سی بھی کوئی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی تول دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی سونار کے یہاں گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی جولر کے یہاں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس جو تو وہ ہوتی ہے اسکیل جو ہوتی ہے اس کا جو تولنے والا وہ ہوتا ہے اسکیل، تو اس میں وہ کتنی باریک سی ایک تار بھی رکھ دیتا ہے تو اس کا بھی وزن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ اتنے سے مطلب دھول بھی اگر وہ جو ان کا ایک بال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بال ٹائپ ہوتا ہے، اس میں وہ رکھتے ہیں اپنی کوئی بھی چیز، یا کوئی ایئر رنگ ہے یا کوئی تار ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس میں رکھ کر تولتے ہیں، تو اس میں اگر کچھ دھول بھی بیٹھ جاتی ہے نا، دھول بھی آ جاتی ہے تو اس کو بھی ان کو پہلے کلین کرنا ہوتا ہے کہ وہ دھول بھی وزن کر لیتی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اس کو جب دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں جن کا ہمیں کوئی وزن بھی نہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ حقیر ہوں گی، وہ بھی کیا ہے وہ سونار تول دیتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسکیل، ٹھیک ہے، چھوٹا سا چھوٹا ذرہ بھی جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ وہ بھی کیا ہے تول لے گا، تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کیا ہے انسان معمولی نہیں سمجھے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے میں بھی کیا ہے پوری پوری کائنات شامل کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کہ قدرت تو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی، کیا اس عصا میں کوئی طاقت تھی؟ ہم کیا اس ڈنڈے میں، اس لاٹھی میں اپنی کوئی طاقت تھی؟ نہیں تھی، کس نے اس کے اندر طاقت ڈالی؟ کس نے اس کے اندر طاقت رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی، ٹھیک ہے؟
تو بھروسہ لیکن کس پہ کرنا چاہیے پھر؟ عصا پہ کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے؟ اپنے اسباب پر کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے؟ ہوں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسباب میں بھی طاقت کون رکھتا ہے کام کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ کیا سبق ملا؟ ہوں کیا سبق ملا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عصا مارو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ عصا مارو۔ اب کیا ضرورت تھی عصا مارنے کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے کہ موسیٰ تم دعا کر لو، ٹھیک ہے؟ یا دعا کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو تو دینی ہی تھی نجات، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ ہی دیا تھا ان کی کہ ان کو ایک دن نجات ضرور ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو دے دیتا نجات، کیا اس میں حکمت تھی؟ ہم؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت تھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام تم عصا مارو؟ ہمیں سکھانا تھا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں سکھانا تھا کہ اسباب اختیار کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کو بالکل منع کیا گیا ہو کہ کوئی بھی آپ اسباب اختیار نہیں کر سکتے کسی بھی کام کے لیے، صرف آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے؟ کھانے کی ضرورت ہے، بس یہ بار بار یہ کہتے رہے اللہ تعالیٰ میں آپ پہ توکل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ پہ بھروسہ کرتی ہوں، اور کھانا آپ کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کوئی سین، ٹھیک ہے؟ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ کس پر کرو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ ہی مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی سبب ہے وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، کرنا کام ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ مان لیجئے کہ ہماری کہیں پر جاب لگ گئی، بہت اچھی جاب لگ گئی، اب ہم یہاں سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بہت سارا کام آسان ہو جائے گا، ہے نا؟ تنگی ہماری دور ہو جائے گی، یہ وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اب صرف ہم اس جاب پہ بھروسہ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کرنے والا اللہ ہوتا ہے، کرنے والا وہ جاب یا وہ پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ پیسہ لوٹ بھی جاتا ہے، کبھی کبھی وہ پیسہ ویسٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ پیسہ بیماریوں پہ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی بیماری کا علاج کرواتے ہیں، ٹھیک ہو گئے تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو مسیحا ہے، یہ تو زمین پر اللہ تعالیٰ کا اوتار ہے، دیکھیں نا آپ لوگوں نے، ڈاکٹر نہیں آپ تو بھگوان ہیں، استغفر اللہ ربی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور اسی ڈاکٹر سے دوسری طرف جو ہے بہت سارے مرڈر بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بہت سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں، یہ کیسا بھگوان ہے کہ جس نے آپریشن کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو مار دیا، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یقیناً ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج بھی کروائیں، دعا بھی کریں، مگر توکل کیا ہوگا پھر یہاں پر؟ بھروسہ اللہ پر کہ شفا دینے والی ذات الشافی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ نہ چاہے تو ڈاکٹر کیا، میڈیسن کیا، ہے نا؟ کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی یہ کرنا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر گھر میں بیٹھ جائے، ہائے اللہ اف اللہ کرتے رہے کہ وہی ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میں تو اللہ پہ توکل کرتی ہوں، وہی میری ہڈی جوڑ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، ان دونوں ہی ایکسٹریم پر سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں ایکسٹریم ہوتی ہیں، دونوں ایکسٹریم پر جانے سے بچنا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، اور توکل بھی اللہ تعالیٰ پر ہے ہونا چاہیے، بس ڈاکٹر یا میڈیسن پر نہیں ہونا چاہیے۔ نہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گئے تو اسی کو شافی ماننے لگے، ہے نا؟ حالانکہ وہ کمپلیٹ شافی نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، کمپلیٹ شفا اللہ کے ہی ہاتھ میں رہتی ہے، اسی کی دوائی سے بہت سارے لوگوں کو فیور ہو جاتا ہے، اسی کی دوائی سے بہت سارے لوگوں کو ری ایکشن ہو جاتا ہے، اسی کی دوائی سے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمپلیٹ شافی نہیں ہے، اس کو شفا اس کے ہاتھ میں بھی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، بھروسہ یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک اور مثال قرآن میں ہمیں ملتی ہے، جیسے موسیٰ کا توکل، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے، ہاں دوسری بات ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا عصا مارو، موسیٰ علیہ السلام نے بنا سوال کیے عصا مار دیا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر چلانے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بنا ہاتھ پیر چلائے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے؟ بنا ہاتھ پیر چلائے اللہ تعالیٰ بھی
آپ کو کچھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا. اور میں اس کی بہترین مثال آپ کو دیتی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے وہ بنا میرج کے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں ہوئے تھے. تو جب وہ پریگننٹ تھی اور ان کو لیبر پین اسٹارٹ ہوا تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں سے اب نکل کر ایک اور جگہ پر چلی جاؤ. ٹھیک ہے، تھوڑا دور تھی وہ اس جگہ سے، وہاں ظاہر ہے وہ مسجد میں رہتی تھی، ٹھیک ہے، ہیکل میں رہتی تھی. اور ہیکل سے نکل کر ان کو حکم دیا کہ اب تم جو ہے وہ دوسری جگہ پر چلی جاؤ. اس حالت میں وہ اٹھ کر جاتی ہے دوسری جگہ پر. ٹھیک ہے، آج کے آپ ڈاکٹرز دیکھ لیجئے جو یہ کہتے ہیں بیڈ پر ہی پیر رہنا چاہیے، بیڈ سے نہیں اترنا چاہیے، کام نہیں کرنا، زینے نہیں چڑھنا، زینے نہیں اترنا. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت سارے روڈس ہوں گے، ہے نا، بہت اچھے اچھے روڈ بنے ہوئے ہوں گے اور جو ہے وہ بہت اسموتھلی انسان وہاں پر چل سکتا ہوگا؟ ایسا کوئی سین نہیں تھا. ٹھیک ہے، پتھریلے راستے ہوا کرتے تھے، زیادہ تر پہاڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں سے نکلو اور کہیں دور پہاڑی کی طرف چلے جاؤ. وہاں سے وہ نکلتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ کھجور کا پیڑ ہلاؤ. ٹھیک ہے، کھجور کا پیڑ ہلاؤ. کھجور کا پیڑ دیکھا آپ نے؟ اتنی آسان نہیں ہوتا اس کو ہلانا. ٹھیک ہے، کافی موٹا سا اس کا وہ ہوتا ہے نیچے سے تنا، اس کو آسان نہیں ہوتا ہلانا، بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا اس سے؟ ہم کیا ہوگا اس سے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کروایا؟ دیکھیے ایک عورت ہے نا، اور اس قدر خطرناک پین میں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لیبر پین جو ہوتا ہے عورت کو، تو اتنا پین ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم کی 20-25 ہڈیاں ایک ساتھ توڑ دی گئی ہوں. ٹھیک ہے، اتنا پین ہوتا ہے. تو اتنے خطرناک پین میں ایک عورت ہے، اوپر سے آپ دیکھیں نا کہ ینگ ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی تھی، چھوٹی سی تھی، زیادہ ایج نہیں تھی ان کی، ینگ ہے. اوپر سے آپ دیکھیں کوئی نہیں ان کے ساتھ، کوئی ایک بندہ بھی نہیں. ان کی قوم تو تھی نہیں، اکیلے ہی آئی تھی وہ بیچاری، ہے نا. تو اللہ توبہ بیچاری کہہ دیا میں نے. خیر، تو آپ دیکھیں کہ ینگ تھی، چھوٹی سی تھی، اور اوپر سے آپ دیکھیں اکیلی تھی، ہے نا. اور حالت کیا ہے کہ کہتی ہے کہ کاش میں بھولی بسری ہو جاتی، ہے نا، کاش کے میں مر جاتی. منع ہے یہ سب چیزیں کرنا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو سچویشن تھی اس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ کاش میں ایسا ہو جاتا، میں بھولی بسری ہو جاتی اور ہر کوئی مجھے بھول جاتا، اور کیا میرے ساتھ یہ حالت ہو گئی ہے نا. اور ظاہر ہے اب ان کو آگے کی سچویشن نظر آ رہی تھی کہ اب میں جب اس بچے کو اٹھا کر لے کر اپنی قوم کی طرف جاؤں گی تو کیا کیا الزام وہ میرے اوپر نہیں لگائیں گے، کچھ کمی میرے اوپر نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، تہمت لگانے کے لیے. تو اب ساری چیزیں ان کے ذہن میں تھی. ایسی سچویشن میں جہاں پر انسان فزیکلی بھی ڈسٹرب ہے اور مینٹلی بھی کیا ہے ڈسٹرب ہے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو پیڑ ہلاؤ. ٹھیک ہے، کتنی زور سے ہلا سکتی تھی؟ زیادہ زور سے بھی نہیں ہلا سکتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کروایا؟ تاکہ پتہ چلے کہ سبب بھی اختیار کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، سبب اختیار کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. بیٹھ کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اسٹوری پڑھ لینا جا کر کہ وہ ہے نا کہ گدھ بن کوا نہ بن، ہے نا. ایک اسٹوری آتی ہے کہ گدھ بن کوا نہ بن. گدھ کیا کرتا ہے؟ خود اڑتا ہے، خود شکار پکڑ کے لے کر آتا ہے. اور کوا کیا کرتا ہے؟ وہ گدھ جو چھوڑ جاتا ہے اپنا شکار اسی میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنے آپ اٹھ کر محنت کرو، کوے مت بنو. صحیح ہے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا آئے تو ہم کھائیں، کھانا آئے تو ہم کھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں بننا ہے. یہ اسٹوری پڑھ لینا، بہت اچھی اسٹوری ہے یہ. تو خیر، اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا، ہمیں تو اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اونٹ تو ہمارا کہیں نہیں جائے گا، وہ چلا جائے گا، وہ جانور ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان ہیں، وہ جانور ہے، وہ چلا جائے گا. اری بات سمجھ میں؟ بچہ ہے پاس میں، اسٹیشن پہ یا بس اسٹاپ پہ یا کہیں ایسی بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں لے گئے، اللہ پہ توکل ہے، بچہ چھوڑ دیا اپنا، وہ بچہ ہے، وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ گم جائے گا، وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، کوئی اس کو چاکلیٹ دے گا وہ چلا جائے گا. آپ کا ہے نا توکل مضبوط، اونٹ کا تو نہیں ہے، یا اس بچے کا تو نہیں ہے توکل. ٹھیک ہے، اس کو تو جب آئے گا آ جائے گا ان شاء اللہ تعالی. تو
اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا ہے. تو یہ سب ان کو نعمتیں یاد دلوائی جا رہی ہیں کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر اللہ کا تم پر احسان تھا. ایسی سچویشن میں کتنی امیزنگلی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہیں اپنی جلال کا ایک نمونہ دکھایا، اور صرف نجات نہیں دی، تمہیں بچا کر وہاں سے اور وہاں سے نکلوا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ میں ایک تو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑا اور ان کو نجات دی. دوسرا جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں پہلے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بکم. بکم میں نے آپ کو ابھی توجہ دلوائی تھی، پھر میں بتانا بھول گئی. اچھا دیکھیں، بکم تمہارے لیے بھی. ٹھیک ہے. ایک تو لیے کا معنی کریں گے، اور با کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے؟ با کبھی کبھی وجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ کے لیے بھی آتا ہے، کہ ریزن بتانے کے لیے بھی آتا ہے. تو تمہاری وجہ سے بھی. ٹھیک ہے. تمہارے لیے سمندر پھاڑا اور تمہاری وجہ سے بھی پھاڑا، تمہاری ہی خاطر یہ کام کیا. اونلی فار یو. ہے نا. اور یہ بات حقیقت ہے. میں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین پر کسی نے بھی یہ منظر کبھی نہ دیکھا، نہ ہی شاید کبھی امید بھی ہے کہ کوئی ایسا منظر دیکھے. ٹھیک ہے. صرف اور صرف تمہاری خاطر یہ کام ہوا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم نے ایسا کیا تمہارے لیے، ورنہ ہم یہ تو نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہم آگے کریں گے. ٹھیک ہے. آج تک تو ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہے کسی کے بھی لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے کرا ہے. ٹھیک ہے. کیا کسی کے لیے سمندر پھٹا؟ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف اور صرف ان کی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی سمندر کو اس طرح سے نہیں پھاڑا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بکم صرف تمہاری وجہ سے، یہ با کا معنی وجہ سے بھی کر لینا. ٹھیک ہے. دونوں تفسیریں لکھنا کہ تمہارے لیے کرا یہ کام اور صرف تمہاری وجہ سے کیا، اور ہمیں کوئی بھی ضرورت نہیں تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر جو البحر ہے نا، البحر کہتے ہیں شق کو. ٹھیک ہے. گڑھے کو کہتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اصل میں بحر کا معنی ہوتا ہے گڑھا، اور سمندر دراصل کیا ہوتا ہے؟ زمین میں ڈیپ ڈاؤن گڑھے ہی ہوتے ہیں، بہت گہرے گہرے، بہت بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہوتا تھا، پھٹا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو عرب والے بحیرہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ ان شاء اللہ تعالی ویسے تو پڑھیں گی سورہ انعام میں، سورہ انعام نہیں، سورہ مائدہ میں پڑھیں گی کہ وہاں پر جو ہے عرب کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جانور ہوتے تھے، تو اس میں سے بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا، بحر سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے. بحیرہ تو وہ جانور ہوتا تھا جس کا کان پھٹا ہوا ہوتا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سیرت میں آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں. تو جس کا کان پھٹا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو گڈھا بھی کیا ہوتا ہے؟ زمین میں پھٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے بحر کا معنی سمندر کیا جاتا ہے. اگلی بات سمجھ میں؟ دونوں پوائنٹس آ گئے، بکم اور بحر. ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا کام ان کے لیے کیا، ایک تو ان کو نجات دی، سمندر پھاڑا. دوسرا کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. ٹھیک ہے. فرعون کو غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اور صرف فرعون کو نہیں، بلکہ اس کے پورے لشکر کو، پوری کی پوری قوم کو. جیسے کہ اب اس سے پہلے بھی ہم نے قوم کے بارے میں پڑھا کہ آل میں کون کون آ جائیں گے. جلدی سے بتائیے، آل میں کون کون آ جائیں گے؟ ہوں آل میں کون کون آ جائیں گے؟ جی، اس کے فالوورز، اس کی فوج، ہے نا، اور اس کے وزیر، اس کے مشیر. ٹھیک ہے. اس کے سپاہی، اس کے ساتھ دینے والے لوگ، اس کے چمچہ گیری کرنے والے سارے لوگ آ جائیں گے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو بچایا نہیں، بلکہ اغرقنا آل فرعون، فرعون اور اس کے لشکر کو، تمام کے تمام کو غرق کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے نا تم، ہے نا، دیکھا نا تم نے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھا نا تم نے، میں نے تمہارے لیے کیا کیا. دیکھ رہے ہو نا تم، میں تمہارے لیے کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ کام میں نے کیا. ٹھیک ہے. آنکھوں کے سامنے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ایسی اسپیسیفک بات ہے اس میں، اسپیشل بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی کام ہوا؟ بتائیے مجھے.
کیا اس میں اسپیشل ہے؟ کیا فائدہ ہو جائے گا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان کو؟ کوئی چیز؟ ہوں یقین پکا، اور یقین کرو بس. میں بتا چکی ہوں یہ بات، میں پھر سے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا، ورنہ میں کوئی بات اگر نہیں بتائی ہوئی ہوتی ہوں میں تو پھر میں وہ نہیں پوچھتی ہوں آپ سے اس طرح سے. جی الفین دیا بارک اللہ فیک. دیکھیے دو ریزنس ہیں، ٹھیک ہے، دو وجہ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تنظرون کی بات کیوں کی، ٹھیک ہے، یہ دیکھنے کی بات کیوں کی. سب سے پہلے تو ایک ریزن کیا ہے کہ تم سیٹسفائی ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو جاؤ کہ اب ہمارا کوئی دشمن بچا ہی نہیں ہے جو ہمارا پیچھا کرے گا. ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے یہ لوگ آ رہے تھے نا تو ان کو ڈر لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی آنکھوں کے سامنے پوری قوم تباہ کر دی. اب ان کو ڈر کیا ہو گیا، ان کا ختم ہو گیا، اب ان کو کوئی ڈر نہیں رہا کہ کوئی اب ہمارا پیچھا کرے گا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا، ہر وقت کہ کب کون آ جائے باندھ کر لے جائے ہمیں، ہے نا. ظاہر ہے اتنا بڑا یہ ٹارچر سہ چکے تھے ان کا، تو ان کو پتا تھا کہ کتنے بڑے ظالم بے رحم لوگ ہیں، اگر یہ پیچھے سے آ گئے اور ہمیں انہوں نے پکڑ لیا تو پھر سے ہماری چٹنی بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ تم سیٹسفائی ہو جاؤ، تمہیں اب تمہاری آنکھوں سے ہی دکھا دیا. ٹھیک ہے، آنکھوں سے تم نے ان کا منظر، ان کو غرق ہوتے ہوئے ان کی بربادی کا منظر تم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرا ریزن آپ دیکھیں، آپ کے دشمن کی آپ کے سامنے پٹائی ہو جائے، مزہ آتا ہے؟ مان لیجیے کسی نے آپ کو کبھی تھپڑ مارا ہو، ٹھیک ہے، اب بھائی بہن کی دیکھ لیجیے، بھائی بھائی گھر میں بہن بہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک بہن پٹ گئی، ٹھیک ہے، دوسری بہن بلے بلے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مزہ آیا مزہ آیا کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہی بہن پٹ گئی اس کی آنکھوں کے سامنے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ بہت مزہ آتا ہے نا، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دوسرا ریزن ہے تاکہ اللہ جو ہے اس چیز سے تمہارے سینے جو ہے ٹھنڈے ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں نا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے ذبح کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں نا جن کو تمہاری عورتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری عورتیں اٹھا کر لے جاتے تھے، ان سے غلامیاں کرواتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے تمہیں غلام بنا رکھا تھا، تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لو اب جو ہے تمہارے سامنے ہی ان کی بربادی کر دی میں نے. اب تم دیکھو ان کو، اور تم دیکھو اور دیکھ کر اپنے سینے کیا کر لو، ٹھنڈے کر لو، ہے نا. آگئی بات سمجھ میں؟ دونوں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر ہم ان کو سچ میں پورے فیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں عبث نہیں رکھی ہے نا. کوئی بھی چیز بیکار نہیں رکھی. اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف، جیسے کہ دیکھیں بکم میں صرف با بھی کیا ہے، اپنے اندر کتنا بڑی بات چھپا کر رکھا ہوا ہے نا، پوری ایک فیلنگ چھپا کر رکھا ہوا ہے. بکم تمہاری وجہ سے، ٹھیک ہے. کوئی کہہ تو دے ہم سے آج، مان لیجیے ہم کہیں گیسٹ بن کر جاتے ہیں اور وہ کہے کہ میں اس نے ہمارے لیے مان لیجیے پیزا بنایا، ٹھیک ہے، اب وہ کہے میں نے آج تک پیزا نہیں بنایا، صرف تمہاری وجہ سے میں نے پیزا بنایا، اور حقیقت بھی یہی ہو، ٹھیک ہے، حقیقت بھی یہی ہو، ہم اچھے سے جانتے ہو کہ اس نے آج تک پیزا نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر اس کے گھر میں 10-15 لوگ ہو اور اس نے پیزا صرف ایک ہی بنایا ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ 10-15 لوگ ہو، اس نے صرف میرے لیے وہ پیزا بنایا ہو، پہلی بار بنایا ہو اور صرف میرے لیے بنایا ہو، اور وہ مجھ سے جب میں وہ پیزا کھاؤں تو وہ مجھ سے کہے بہت محنت ہے، آگے تو میں کبھی زندگی میں بھی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، اب نہیں بناؤں گی میں کسی کے لیے بھی. اگر اس سے کوئی کہے کہ ہمارے لیے بھی بنا دو تو وہ کہے نہیں بھائی اس کے لیے بنایا تھا، یہ اسپیشل ہے، اب میں کسی کے لیے نہیں بناؤں گی. ٹھیک ہے، اب سوچے کہ وہاں پر آپ کے لیے کیا فیل آپ کے اندر آئے گی، ہے نا، دل بلے بلے کرنے لگے گا نا. تو آپ سوچیں کہ یہ صرف اپنے اندر کتنی خوبصورتی رکھا ہوا ہے، کتنی خوبصورتی رکھا ہوا ہے نا یہ صرف. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا خوبصورت ہے اگر ہم اس کو پوری فیل لے کر پڑھتے ہیں، ہے نا، پوری فیل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں پورا دھیان سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی ایسا عطا کر دے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز پر اسی طرح سے غور و فکر کریں. تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ تنظرون بھی جو ہے، اس تنظرون میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی گہرائی چھپائی ہوئی ہے کہ تمہیں دکھایا، تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، ہے نا. پیچھے غرق کرتا اگر تو ہو سکتا تھا کہ دھڑکا لگا رہتا کہ پتہ نہیں بھائی کیا ہوا ان کے ساتھ، آ جائیں کبھی، ہے نا، اور دل بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے،
ہے نا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دشمن کا تماشا جب انسان دیکھتا ہے تب اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تو اتنے ظلم کیے ہوئے تھے، ان کو تو کچھ نہ کچھ ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی تھا. ایک یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں اپنی کوئی طاقت نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کرتے، اپنے ظلموں کا بدلہ لیتے، ان کو سبق سکھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر کیسے ان سے انتقام لیا کہ آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو لڑنا نہ پڑا، نہ کوئی مقابلہ کرنا پڑا، نہ ان کا کوئی اور نقصان ہوا. ٹھیک ہے، کیا سمجھ میں آیا اس طرح سے؟ بتائیے اس بات سے ہمیں کیا چیز کیا سیکھ ملتی ہے؟ ہوں، کیا سیکھ ملی ہمیں اس جگہ پہ؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا ہمیں سمجھ میں آیا یہاں پر؟ دیکھیے، جب بھی اس طرح کی مصیبتوں میں، مشکلوں میں پھنس جائیں، ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، ہے نا. اور کیا ہوتا ہے ایسی سچویشن میں؟ ایک مایوسی گھیرنے لگتی ہے انسان کو، اندھیرا آنکھوں کے آگے چھانے لگتا ہے نا، کہ کہیں پر بھی راستہ نہیں ہے. اس وقت سوچا کریں کہ میرا رب ہے جو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنانے والا ہے نا. چاہے سمندر ہو، چاہے اندھیرے ہوں، چاہے مشکلات ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، کتنی بڑی بڑی آفتیں سامنے کھڑی ہوں، میرا رب کیا ہے؟ ہر مصیبت میں سے مجھے ضرور نکالے گا. ٹھیک ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور نکالتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کر کے دیکھے، ہے نا، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھے، یہ کہہ کر دیکھے ان معی ربی سیہدین، ہے نا، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ہدایت دے گا، مجھے راستہ دکھائے گا. تو ان کو آیتوں کے طور پر صرف نہیں پڑھیں، قصہ سمجھ کر نہیں پڑھے. ٹھیک ہے، بی اے پارٹ آف دیٹ. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک حصہ ان کہانیوں کا خود بن جائے. یہ سمجھے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں. امیجن میں لے کر آئیے. ابھی تو آپ کلاس کے طور پر لے رہے ہوں گی، آپ کا پین بھی چل رہا ہوگا، تھوڑا سا مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوگا. چھٹیوں والے دن ان اسٹوریز کو نکال کر پڑھا کریں اور اپنے آپ کو ان اسٹوری میں گھسایا کریں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اصل سچویشن سمجھ میں آئے گی، پھر میری کیا حالت ہوگی. آج جو بڑی بڑی ظالم قومیں ہیں، ہے نا، جو بڑی جابر جابر قومیں ہیں، چاہے آپ انڈیا کے لوگوں کو لے لیں، انڈیا کے ہندوز کو لے لیں، چاہے آپ یہ یہودیوں کو لے لیں، ہے نا، ان کی جگہ آل فرعون کو رکھ کر دیکھیں، ہے نا، آل فرعون کو رکھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی نہیں چھوڑا، ان کو ہی غرق کر دیا، ان میں سے ہی کوئی نہیں بچا. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، ان سے بھی انتقام ضرور لے گا انشاء اللہ تعالیٰ. آ رہی بات سمجھ میں؟ بس آپ کو ضرورت ہے قدم آگے بڑھانے کی. بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چلو گھروں سے نکلو، تو گھر سے نکلے تھے. ایسا نہیں تھا گھر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہیں سے ہمارے لیے راستہ بنا دے، ہم گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے کیا ہو ایک وہ کھلے، وہ دیکھیے آپ نے ڈاکٹر اسٹرینج، ٹھیک ہے، انگوٹھی سے جو ہے ایک راستہ کھلے اور اس میں گھس جائیں ہم، ہے نا، ہمارے لیے ایک ٹنل نکلے گھر کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے، اور ہم اس میں سے نکل کر باہر چلے جائیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو راتوں رات نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ نکل پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم پر. ٹھیک ہے، جیسا بھی ان کا ایمان تھا، بچا کچا جو کچھ بھی رہ گیا تھا کمزور، وہ لیکن اسی ایمان کو لے کر اپنے نکل گئے. ٹھیک، پھر آپ دیکھیے جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار جا رہے ہیں، ہے نا، ڈوبا کیسے فرعون تو اس کنارے پر تھا، یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. تو جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے سمندر کے پار نکل کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑا. جب اس نے دیکھا بھائی راستہ بن گیا ہے اور یہ نکل نہیں رہا ہے بیچ سمندر میں سے، تو میں بھی پار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑا. لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پار ہوئے اور یہ ابھی بیچ میں ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے سمندر پھر سے واپس اپنی جگہ پر ہو گیا اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اتنا بڑا کوئی ظالم دشمن اور اس کی کوئی خبر ملے کہ مر گیا ہے، ڈوب گیا ہے نا، اپنے چیلوں چپاٹوں سمیت، تو انسان جو ہے وہ جلدی یقین نہیں کرتا. ابھی ایک دم سے اچانک سے آپ کو خبر مل جائے کہ مودی جی کو بم سے اڑا دیا، جب تک آپ نیوز چینل کھول کر نہیں دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ 10 سال ہو گئے ہیں مودی کا ہوا بٹھائے ہوئے ذہنوں میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی کوئی کہے نیتن یاہو پر میزائل چل گیا ہے نا، تو انسان کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ اتنے سالوں سے کیا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے چلا جا رہا ہے، توڑے ہی چلا جا رہا ہے، تو خوف بیٹھا ہوا ہے نا انسان کے ذہن میں. تو جیسے انہوں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تو ان کو پورا پورا یقین ہو گیا کہ اب یہ ڈوب گیا، اب یہ مر گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کرنے پر آ جائے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اپنے بندوں کی، اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے کوئی ہماری مدد آ سکتی ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بار مدینہ نہیں گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بھی بار مدینہ والوں سے مدد کرنے، مانگنے کے لیے نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا صحابہ اکرام کو؟ حبشہ بھیجا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں گئے؟ طائف گئے، نخلا گئے ہے نا. آگے پیچھے کی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگنے کے لیے جاتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری سپورٹ کرو، اسلام قبول کرو، اور یہاں پہ ہمیں اپنا سسٹم قائم کرنے دو تاکہ سبھی لوگ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مدینہ نہیں گئے. مدینہ کے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، اوروں کو جا کر جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. پورا مدینہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر وہ پھر سے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کو ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر وہاں پر خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے، مدینہ سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اب تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے نا، کہاں سے ہماری مدد آئے گی، ہم تو اتنی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی مدد نہیں کرنے والا بچا. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد انسان کی بھیجے گا جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے نا. اور یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکشوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت برا بھی ہوتا ہے اور بہت معمولی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ مہلت اس کو بھی دی جاتی ہے، لیکن جب اس کی قضا آتی ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ برا انجام، معمولی انجام کیسے؟ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت آرڈینری انجام ہوتا ہے. ہوں، ہوں، کیا معمولی انجام؟ دیکھیے، فرعون تھا نا وہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کو تو بڑے اچھے انداز میں مرنا چاہیے تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایسے انداز میں مرنا چاہیے تھا کہ لوگ کہیں تو وہ نہیں ہو. ٹھیک ہے، شرم کا باعث نہیں ہو، ذلت کا باعث نہیں ہو. ٹھیک ہے، مرا کیسے؟ ڈوب کر مر گیا. ڈوب کر مرنا کوئی وہ ہوتی ہے، مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈینری بات ہوتی ہے؟ ہوں، کوئی لمبی چوڑی کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے ڈوب کر مرنا؟ ڈوب کر تو کوئی بھی مر جاتا ہے. ہوں، آ رہی بات سمجھ میں؟ فرعون کو تو بڑے شاہانہ شان انداز میں مرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آپ نا ایسی انڈین ہسٹری پر دیکھیے، جیسے کہ اندرا گاندھی کو بلاسٹ کیا گیا ہے نا، راجیو گاندھی کو بلاسٹ کیا گیا، جواہر لال نہرو کو مارا گیا، گاندھی جی کو مارا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا کہ ان کی مطلب ایسے ہر وقت تھوڑی نا کوئی بلاسٹ کر کے ہی مارتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر جگہ بم چلتے ہیں قتل کرنے کے لیے. ایک بات بتائیے مجھے کہ ہر جگہ بم تو نہیں چلتے. اگر کوئی بس بم کرے گا، بم مارے گا، تو کوئی بہت بڑا انسان ہوگا نا، وہ بہت غیر معمولی سی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی آرڈینری بات نہیں ہوتی ہے. لیکن ڈوب کر تو کوئی بھی مر جاتا ہے، بچے بھی مر جاتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ ڈوب کر تو کوئی بھی مر جاتا ہے. تو یہ بہت معمولی انجام تھا. ٹھیک ہے، ڈوب کر مرنا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ نمرود کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ایک معمولی سے مچھر نے اس کی جان لے لی تھی، ہے نا. معمولی سے ایک مچھر نے جان لے لی تھی. اسی طرح وہ جو ہے الیگزینڈر، ٹھیک ہے، الیگزینڈر کے بارے میں آتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں اردو میں شاید سکندر کہتے ہیں. ہاں، سکندر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سکندر کہتے ہیں. تو وہ جو الیگزینڈر تھا، وہ بھی ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا نا، چھوٹے سے فیور سے.
مر گیا تھا، تو اتنے بڑے بڑے جن کے اتنے بڑے بڑے نام، اتنی ظلم کی داستانیں، ہے نا، چھاپو تو کتابیں کم پڑ جائیں، اور ان کی موت کیا ہوتی ہے، بہت معمولی سی، بہت آرڈینری سی ان کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ عبرت دکھاتا ہے کہ جتنے بڑے دنیا میں بنے ہوئے تھے، جتنا گھمنڈ، جتنا تکبر کیا ہوا تھا، جتنا دوسروں کو حقیر سمجھا ہوا تھا، اتنی ہی حقیر طریقے سے تمہاری کیا ہو گئی، موت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا تھی، بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اب میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہی ہوں، 2 دن کی چھٹی ہے۔ قرآن مجید میں نہیں، سورہ کا نام نہیں بتاؤں گی یا بتا دوں؟ چلیے بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، میں نا اپنے دماغ کے اکارڈنگ چلتی ہوں، میں آپ لوگوں کے حساب سے چل رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ فرعون کی لاش کو جو ہے ہم نے پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سائنس پھر کیا ہوا کہ ڈسکور ہوئی اس کی ڈیڈ باڈی، اور آج بھی کیا ہے، ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ زمین نے اس کو کھایا، نہ سمندر نے اس کو نگلا، نہ کیڑے مکوڑوں نے اس کو کھایا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب مجھے وہ آیت دیکھ کر بتانی ہے، وہ آیت کون سی آیت ہے، نمبر، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی سے کوئی، ہاں آیت کا نمبر بتانا ہے، کوئی آیت بھی سینڈ کر سکتا ہے اگر کوئی آیت سینڈ کر دے، لیکن میں آپ کو ٹائم دوں گی، کل یا پرسوں، پرسوں کا دیں، پرسوں کا، سنڈے کا، ٹھیک ہے۔ سنڈے میں ٹائم دے رہی ہوں میں آپ کو 2 بجے، ٹھیک ہے۔ سنڈے 2 بجے، یاد رکھیے گا ٹائم، سنڈے میں 2 بجے سے میں جو ہوں وہ 15 منٹ کے لیے گروپ اوپن کروں گی، اپنا آنسر تیار رکھیے گا، جیسے ہی میں گروپ اوپن کروں 15 منٹ میں وہ آنسر سینڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہیں بتا رہی میں سورہ یونس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے محفوظ کر دیا، رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو آیت جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے، بہت ایزی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور کر کے دیکھیے گا، مزہ آتا ہے نا، ٹاسک ملتا ہے تو سرچ کرنا پڑتا ہے نا، پھر مزہ آتا ہے، تو اس کو، یہ کام کو کر کے دیکھیے گا۔ سنڈے 2 بجے گروپ میں جو ہے وہ میں کہوں گی کہ آپ اپنا وہ سینڈ کر دیجیے، بس 15 منٹ کا ٹائم دوں گی، 15 منٹ میں وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ جی میں جا رہی ہوں مسجد، چلیے پھر۔ فریدہ آپ کو یاد تھا؟ گفٹ ملے گا ایک دعا، بس ایک دعا ملے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔